سورہ انفال کی آیت نمبر 31 کی ہم نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ و تشریح بیان کی۔ اس میں کفار کا طرز عمل قرآن کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 کا مضمون بھی اسی طرح کا ہے۔ اس آیت میں بھی کفار کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے ان کی ہٹ درمی اور ان کی کفر پر مصر ہونے کی عادت کو بتلایا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آیت کی جانب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا لَهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذْ اور جب قالوا وہ کہنے لگے اللہم اے اللہ ان اگر کانا ہے ہذا یہی ہوا وہ الحق کا سچا دین من عندکا تیری طرف سے فامطر تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر من السماء آسمان سے او یا ایتنا لے آ ہم پر بعذاب عذاب علیم دردناک۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ اس سے پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 31 میں بھی ہم نے کفار کے طرز عمل کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح سے قرآن مجید کو قصے کہانیوں کی کتاب کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس جیسا کلام لے آئیں، جبکہ قرآن مجید میں ہی 3 مقامات پر قرآن کے معجزہ ہونے کو ثابت کیا گیا اور ایسی آیات ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پورا قرآن لانے کو کہا، پھر 10 سورتوں کا کہا اور اس کے بعد ایک مختصر سورت بھی لانے پر کوئی قدرت نہ رکھ سکا۔ تو یہ کفار کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس جیسا قرآن لے آئیں گے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ آج تک کوئی قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا، ایک آیت بھی نہیں لکھ سکا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل شدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کوئی انسان اس جیسا کلام کیسے اپنی طرف سے گھڑ سکتا ہے؟ تو کفار نے اسی چیز کو بیان کیا، اسی چیز کی ہٹ درمی کی کہ یہ قرآن تو قصے کہانیوں کی کتاب ہے، ہم اس جیسی کتاب کو خود بھی گھڑ سکتے ہیں، ہم بھی ایسا کلام لے کر آ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اگلی آیت میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ کتاب اگر تیرا دین سچا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں کہ جس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایسا کلام لے آئیں گے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم پر کوئی عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اگر یہ قرآن مجید سچا ہے تو یہاں پر کفار ان کی ہٹ درمی اور ان کی ضد کا اور ان کے عناد کا، ان کی اسلام دشمنی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر تیرا دین دین برحق ہے تو پھر کیوں ہم پر ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہماری باتوں کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر وہ اسی بات کو بیان کر کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ کتاب سچی ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب لے کر آ۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کتاب سچی ہے اور اللہ کا دین دین برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور سب کو دیا تھا۔ اگر چند لوگ اس دین کو دین برحق سمجھتے ہوئے اسلام قبول کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی سماعت دی تھی، ان لوگوں کو بھی عقل سے نوازا تھا کہ یہ لوگ بھی غور و فکر کرتے اور اسلام کو قبول کر لیتے، لیکن نہیں، اپنے جھوٹے جاہو جلال کے لیے، اپنی دشمنی اور عناد میں اور اپنی ہٹ درمی میں اپنے مذہب پر قائم رہے، کفر پر قائم رہے اور اسلام کو جھٹلاتے رہے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے اور قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب کہا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا، اور اس پر بھی ان کی بے وقوفی دیکھیے کہ اللہ سے عذاب ہی مانگ بیٹھے کہ اگر یہ کتاب سچی ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ تو اس آیت میں 2 عذابوں کا ذکر ہے، 2 ڈیمانڈز انہوں نے کی تھی کہ ایک یا تو ان پر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش برسائے یا پھر ان کو کسی اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ امید کرتی ہوں اس آیت کی تشریح آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کو جواب دیا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اگلی آیت میں اس کی تشریح و توضیح پڑھتے ہیں، اس آیت کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ تو بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔